السلام علیکم دوستو۔ طارق مسعود نے کہا کہ قرآن میں ہے گرامر کی غلطیاں۔ ان کے کہنے کے مطابق قرآن کریم غلطی سے پاک نہیں ہے۔ آج اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے اس میں سچ مچ وہ صحیح پر ہیں یا ان سے غلطی ہوئی تھی۔ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے، بڑے بڑے ابھی گرامر کے بارے میں انہوں نے بتایا نہیں، جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے، بڑے بڑے ابھی گرامر کے بارے میں انہوں نے بتایا سینٹینس سے تنگین نہیں آتی، دو زبر دو سے دو پیش نہیں آتے، آپ نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے، اس پر لکھا کیسے تھا۔ جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں لنسفعن بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ تو محترم حضرات، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظاہراً قرآن کریم میں غلطیاں ہیں، اور مثال میں انہوں نے لنسفعن بالناصیہ کو لایا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو مکمل طور پر علمی بحث ہے، بس آپ کو اتنا بتا دوں، اتنا معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے عربی زبان کی کہ اس کتاب کی بنیاد پر عربی گرامر کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہی بنیاد بنایا گیا ہے عربی گرامر کے لیے۔ تو گرامر کے اعتبار سے وہ کتاب ام الکتاب ہوئی، یعنی تمام گرامر اسی سے نکالے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گرامر کے تابع قرآن ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے تابع عربی گرامر ہے جس کو صرف و نحو کہتے ہیں۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ لنسفعن بالناصیہ یہ گرامر کے اعتبار سے غلط ہے، یہ کہنا ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، قرآن کریم عطا فرمایا ہے، تو اس میں غلطی ہو نہیں سکتی۔ اب کیوں نہیں ہو سکتی ہے تو آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اپنے سامنے لکھوایا۔ اب چونکہ یہ جو وہابی دیوبندی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت امی ہے، تو اس کا مطلب کہتے ہیں نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، یعنی صاف لفظوں میں ان پڑھ تو نہیں کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہ آپ کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ جبکہ امی کا یہ مطلب اگرچہ ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے امی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو جو فقہاء و محدثین نے بتایا ہے، تو امی کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے لکھنا پڑھنا نہیں کرتے تھے، یعنی آتا تھا لیکن آپ نے نہ کبھی لکھا ہے نہ کسی کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر لکھنا پڑھنا نہ آئے تو بہت سے امتی ہوں گے جو لکھنے پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ امتی عمل میں نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر طارق مسعود صاحب چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہیں اس طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور ان کو آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ ان کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان یہ صلح ہو رہی تھی حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کے لیے مقرر کیا گیا صلح نامہ۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے تھے تو آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ، یعنی یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ تو ان لوگوں نے کہا، قریش کے لوگوں نے، کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان ہی لیتے تو پھر ہماری دشمنی کیسی، ہمارا یہ اختلاف کیسے رہتا؟
تو ہم محمد کے رسول ہونے پر ہی تو ہمارا پورا انکار ہے، تو ہم یہ لفظ کو نہیں مان سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ محمد الرسول اللہ کو کاٹ کر کے لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، یعنی رسول اللہ کا لفظ آپ کے نام سے میں الگ نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے دوات اور قلم لیا اور اپنے ہاتھوں سے اس لفظ کو، رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دیا۔ اگر ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، تو آپ نے رسول اللہ کے لفظ کو کیسے کاٹ دیا؟ جیسے کہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا ہے، سرے سے نہیں آتا ہے، الف با تا سا اے بی سی ڈی ک کھ گ کچھ نہیں جانتا ہے۔ جب وہ کچھ نہیں جانتا ہے تو اس کے سامنے ہم کچھ لکھ کر کے بولیں کہ ان میں سے اتنا سا ورڈ کاٹ دو، 3 لفظ اس میں لکھا ہے، ان میں سے کہا جائے کہ آپ ان میں سے 2 ورڈ کو کاٹنا ہے، لیکن فلاں 2 ورڈ کو کاٹنا ہے، تو وہ کیسے کاٹے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لکھا کدھر سے گیا ہے، ان میں سے 2 ورڈ محمد پہلے ہے کہ رسول پہلے ہے کہ اللہ پہلے ہے، کدھر سے کون کیسے لکھا جاتا ہے، کچھ نہیں، اس کے لیے تو پورا اندھیرا دکھے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ رسول اللہ کے لفظ کو کیوں کاٹا تھا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے لکھنا پڑھنا کرتے نہیں تھے، اور یہی ان کی شان ہے، یہی ان کا اعجاز ہے، یہی ان کا معجزہ ہے۔ اپنی اسی تقریر میں طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظی طور پر کتابت کی غلطی ہے، یعنی لکھنے کے انداز میں غلطی ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر وہ مفتی ہیں تو انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ کتابت قرآن شریف جس طرح لکھا ہوا ہے اور سورتوں کی جو ترتیب ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، جبکہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب الگ الگ ہے۔ جیسے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ جو ہے وہ سورہ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کو سورہ علق کہتے ہیں، وہ ہے۔ لیکن ترتیب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس طرح پوری صورتیں ہیں۔ تو یہ صورتیں اس طرح کیوں ہیں؟ تو اس کے بارے میں بالاتفاق اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ قرآن کریم کی ترتیب، یعنی پہلے سورہ فاتحہ کا ہونا، پھر دیگر صورتوں کا ہونا، اسی طرح سے قرآن کریم کی کتابت کہ اس لفظ کو کس طرح لکھا جائے، اس لفظ کو کس طرح لکھا جائے، یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو آگاہ فرما دیا تھا، ان کا شرح صدر فرما دیا تھا، ان کے دل پہ اتار دیا تھا کہ اس کو اس طرح لکھنا ہے، اور اسی لیے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ جب وہ امت کا اس بات پر اجماع ہے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں کتابت کی غلطی ہے؟ تو مسلمانوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو دین سیکھتے ہیں تو دین ایسے علماء کرام سے سیکھیں کہ آپ کا ایمان بچا رہے، کیونکہ بہت سے مقامات پر طارق مسعود صاحب نے ایسی غلطی کی ہے کہ ہر اہل سنت و جماعت کو انہوں نے مشرک تک قرار دے دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی ہم ویڈیو جلد لے کر کے آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، پلیز پلیز، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو لوگوں تک سچی بات پہنچے گی اور لوگ جاگرک ہوں گے، ایسے علماء سے دین سیکھنے سے بچیں گے جن کی وجہ سے ان کا دین اور ایمان چھن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔